لے پالک بیٹے اور بیٹیاں ہیں۔ اب خدا یسوع مسیح نے متی کی انجیل اس کے 28 باب میں کہا ہے کہ کل زمین اور آسمان کا اختیار مجھے دیا گیا ہے۔ اگر اسے دیا گیا ہے اختیار تو ہم بھی اس کے ساتھ میں ہم میراث ہیں، ہماری بھی اس کے ساتھ شراکت ہے۔ ہمیں کتنا بڑا حق دیا گیا ہے۔ اس لیے جب ہم دعا کرتے ہیں تو پہلی بات کہ ہم کس باب سے دعا کر رہے ہیں؟ جو آسمان پر ہے۔ دوسری بات ہے ہماری دعا کے اندر جو ہے یہ رشتہ ظاہر ہونا چاہیے کہ ہم آسمان کا خدا جو ہے، جو کہ زمینی باپ نہیں ہے بلکہ روحانی باپ ہے، ہم اس کے پاس جا رہے ہیں اور اس سے ہم بات چیت کر رہے ہیں۔ تو خداوند یسوع مسیح نے ہمیں دعا کرنے کا ایک نیا طریقہ سکھایا ہے، ایک نیا اس نے ہمیں پیٹرن دیا ہے کہ تم دعا کسی اور سے مت کرو بلکہ آسمانی باپ سے کرو۔ اور پھر آگے اگر ہم جا کر دیکھیں گلیشین چیپٹر 4 ورس 5، گلیتیوں کا خط اس کا 4 باب اور اس کی 5ویں آیت سے لے کے 7ویں آیت تک اگر ہم پڑھیں، Galatians 4, 5 گلیشین to 4, 7. 5 to 7۔ To redeem those who were under the law, that we might receive the adoption as sons. And because you are sons, God has sent forth the Spirit of His Son into your hearts, crying out, Abba, Father. Therefore you are no longer a slave, but a son, and if a son, then an heir of God through Christ. پریز گاڈ۔ دیکھیں ہمیں بار بار اس بات کی طرف بتایا گیا ہے کہ ہم خرید دیے گئے ہیں، ہم غلام تھے لیکن اس نے ہمیں خرید کر اپنے بیٹے اور بیٹیاں بنایا ہے۔ اب یہ نہیں کہ ہم بیٹے بیٹیاں تو بن گئے ہیں لیکن ہمارا کوئی حق نہیں ہے۔ ہم لیگل طور پر ہم خدا کے بیٹے اور بیٹیاں بن کے اس کی میراث، اس کا جو کچھ ہے ہم اس کے حصہ دار ہیں، اور ہمیں یہ حق ملتا ہے کہ ہم اسے باپ ابا کہہ کر پکار سکیں۔ اور یہ حق ہمیں کیسے ملا؟ یہاں پہ لکھا ہے کہ خدا نے اپنے بیٹے کا روح ہمارے دلوں میں بھیجا۔ The Spirit of Christ is in us, crying Abba Father۔ اور ہمیں کیونکہ خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے یہ حق ملتا ہے، اس لیے ہم بڑی دلیری کے ساتھ جو ہے وہ باپ کے پاس جا کر اپنے حق سے ہم مانگ سکتے ہیں، کیونکہ ہمیں دلیری ہے کہ ہم اس کے بیٹے بیٹیاں ہیں، ہم اس کے کوئی غلام نہیں ہیں۔ کتنا عظیم بات ہے کہ خداوند یسوع مسیح نے ہمیں دعا میں یہ بات سکھائی ہے کہ تم اس کے بیٹے بیٹیاں ہو، اسے باپ کہہ کر پکارو، دعا کرتے ہوئے اسے کہو تو ہمارا باپ ہے۔ اور کون سا باپ؟ روحانی باپ جو آسمان پر ہے۔ اور اگر وہ آسمان پر ہے تو کتنی بڑی قوت کا مالک ہے، وہ کیا کچھ ہے اس کے پاس۔ یہ وہ باپ ہے جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، بادشاہوں کا بادشاہ ہے، خداوندوں کا خداوند ہے۔ اور اگر ہم اس کے پاس جا رہے ہیں تو ہم جیسے اپنے زمینی باپ کے پاس دلیری کے ساتھ جا کر مانگ سکتے ہیں، ہم اس کے پاس بھی جا کر مانگ سکتے ہیں۔ بردر میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر ہم یہ جان جائیں، ہر ایک مسیح بھائی بہن یہ جان جائے اور یہ پہچان لے کہ ہم کون ہیں خداوند میں، جی، خدا کیا چاہتا ہے ہمارے لیے، بالکل، اور ہم اس سے کتنے قریب ہیں، جی، اور خدا کی خواہش، دلی خواہش یہ ہے کہ ہم اس کے پاس جب آتے ہیں بیٹے اور بیٹیاں کی طرح، اور غلام کی طرح نہیں، غلام کی طرح نہیں ہم آتے ہیں، کوئی سلیو کی طرح نہیں، بالکل، کوئی غیر کی اولاد کی طرح نہیں، مگر آپ نے کہا تھا، یاد ہے آپ کو، کہ جب بادشاہ کے پاس اس کا بیٹا آتا ہے تو وہ یہ نہیں کہ کسی واسطے سے آتا ہے، کسی سے پوچھ کے آتا ہے، بلکہ وہ کیا کرتا ہے، وہ اس کا بیٹا ہے۔ بھلے بادشاہ کتنا بڑا ہے، اس کی کتنی بڑی طاقت ہے، جو کچھ بھی ہے، لیکن اس کے بیٹے بیٹیوں کے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہے، وہ ڈائریکٹ اس کے پاس آ سکتے ہیں۔ اور خداوند یسوع مسیح نے ہمیں دعا میں یہ اہم بات جو ہے یہ سکھائی ہے کہ ہماری دعائیں جو ہیں وہ کس کی طرف ڈائریکٹر ہونی چاہیے، کس سے مخاطب ہونی چاہیے؟ وہ باپ سے مخاطب ہونی چاہیے اور آسمان کے باپ کی طرف مخاطب ہونی چاہیے۔ اس لیے جب ہم دعا کریں تو اس طریقے سے ہم دعا کریں، یہ نہیں کہ یہ دعا کریں، بلکہ اس طریقے سے دعا کریں کہ ہماری ہر دعا جو ہے وہ باپ کی طرف ہو۔ برادر مجھے ایسا لگتا ہے کہ شاید ہم جب دیکھتے ہیں ہمارے بھائی بہن، مسیح بھائی بہن، جی، شاید ہم سب یہ بھید جو ہے، سیکرٹ جو ہے، جی، بالکل، اس کا فائدہ ہم نہیں لیتے، بالکل صحیح بات ہے، اس کی جو عظیم بات جو ہے بالکل، وہ ہم نہیں پہچان سکتے ویسے، اور یا اس کو گراسپ نہیں کر سکتے، بالکل، اس کو اپنے ذہن میں ہم نہیں لاتے ہیں اس کو۔ مگر اگر یہ ہمارے ذہن میں آ گیا کہ ہم حقیقت میں اس کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں، اڈاپٹیڈ،
ہمارا وہی رائٹ ہے, ہمارا وہی حق ہے. لیگل ہمیں لیگل رائٹ ہے کہ Legal ہم right اس سے مانگ سکیں اور وہ ہمیں دے. اور یہ لیگل رائٹ اس کے کلام میں لکھا ہے, بالکل اور یہ کلام سچا کلام ہے. بالکل. تو یہ خدا کا کلام سچا کلام ہے. تو یہ ہم نے ابھی 2 جگہ پہ بالکل دیکھے. کلیئر ہے, ہاں جی یہ بالکل کلیئر ہے کہ خدا پاک وہی کرے گا وہ جو اس کے کلام میں لکھا ہے. جی بالکل وہ اور کچھ نہیں کرے گا. بالکل وہ جو کلام کے اندر جو لکھا ہوا ہے وہ جھوٹ نہیں ہے, وہ سچ ہے. بالکل سچ ہے. تو اگر جب ہم اس کے پاس آتے ہیں, اور ہم نے دو جگہ پہ یہ دیکھا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ جب بیٹا ہوا تو خدا کے وسیلہ سے وارث بھی ہوا. وارث بھی ہوا. اور وہاں پہ بھی ہم نے رومن میں بھی یہ بات دیکھی ہے کہ ہم اس کے وارث ہیں. تو ہماری دعا جو ہے جب ہم کرتے ہیں تو اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے. ابھی تیسری بات یہ ہے کہ یہ جو دعا ہے اس کے اگلے حصے جو ہیں وہ 3 حصوں میں یہ دعا جو ہے یہ تقسیم کی گئی ہے, اور پھر ہر حصے کے 3 حصے ہیں. اچھا, میں چاہوں گا کہ ہم متی کی انجیل میں واپس چلیں اور اس کے 6 باب میں ہم دیکھیں واپس ہم میتھیو چیپٹر 6, اور یہاں پہ ہم دیکھیں کہ یہاں پہ دعا کے ٹوٹل 3 حصے ہیں. پہلا یہ ہے کہ تیرا نام پاک مانا جائے, تیری بادشاہی آئے, تیری مرضی جیسی آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو. تو یہ جب ہماری دعا ہے تو یہ خدا سے ہماری 3 خواہشیں ہیں ہماری. We desire 3 things for God. خدا کے لیے ہمارے اندر ایک خواہش ہے, اور وہ 3 چیزوں کی خواہش ہے کہ تیرا نام پاک مانا جائے, hallowed by thy name. دوسری کیا ہے خواہش ہے کہ تیری بادشاہی آئے, thy kingdom come. اور تیسری بات جو ہے ہماری جو خواہش ہے کہ تیری مرضی جیسی آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو. تو یہ 3 چیزیں ہماری دعا کے اندر خدا کی طرف ہیں, اور پھر 3 چیزیں ہماری ضرورت کے لیے ہیں. نمبر 1, ہماری روز کی روٹی آج ہمیں دے. یہ ہماری فزیکل نیڈز کے لیے ہے جب ہم دعا کرتے ہیں, جو ہمیں روزانہ ہماری اپنی ضروریات, ہمارے جسم کی جسمانی ضروریات جو ہیں. اور پھر دوسری چیز ہے کہ جس طرح ہم نے اپنے قرض داروں کو معاف کیا ہے تو بھی ہمارے قرض ہمیں معاف کر. یہ ہماری ڈیلی کی اسپرچل نیڈ ہے, ہماری روحانی ضرورت ہے جو ہر روز ہمیں مانگنے کی ضرورت ہے. اور تیسری چیز یہ ہے ہمیں آزمائش میں نہ لا بلکہ برائی سے بچا. یہ ہماری دعا ہر روز ہماری پروٹیکشن کے لیے ہے, ہماری اسپرچل پروٹیکشن کے لیے ہے. تو یہ دعا جو ہے یہ پہلے 3 حصے جو ہیں, پہلے جو حصہ ہے وہ کسی لیے ہے, خداوند کی طرف ہماری کیا خواہش ہے. دوسرا حصہ جو ہے 3 چیزیں جو ہیں وہ ہماری ضروریات جو ہیں وہ روحانی اور جسمانی اور پروٹیکشن کی ہیں. اور پھر تیسرا اور آخری حصہ جو ہے وہ پھر خدا کے لیے ہے, اس کی تعظیم کے لیے اور اس کی عزت کے لیے کہ کون خدا ہے. اور وہ 3 چیزیں ہیں کیونکہ بادشاہی اور قدرت اور جلال ہمیشہ تیرے ہی ہیں. تو یہ 3 چیزیں ہم پریز کرتے ہیں خدا کو. 3 چیزوں میں پہلے ہم اپنی انسان کی خواہش خدا کی طرف کہ ہم خدا کے لیے کیا چاہتے ہیں, اپنے باپ کے لیے ہماری کیا مرضی ہونی چاہیے, ایک بیٹے اور بیٹی کی جو ہے وہ باپ کے لیے کیا خواہش ہونی چاہیے. اور پھر دوسری بات ہم باپ سے ہم کیا مانگیں, اور پھر آخر میں ہم باپ کو کس نظر سے دیکھتے ہیں, ہمارا باپ کہاں پہ ہے. تو خداوند نے اگر چاہا تو ہم اگلے پروگرام میں اس کو ڈیٹیل سے ہم تفصیل سے دیکھیں گے. پلیز برادر, تھینک یو. Praise God. آپ کا بہت بہت شکریہ برادر. یہ بہت امپورٹنٹ پروگرام ہے جی بالکل جس میں ہم جانتے ہیں کہ ہم کون ہیں. بالکل صحیح بات, جب ہم دعا میں آتے, دعا کتنی امپورٹنٹ ہے بالکل ٹھیک. ہر ایک مسیح بھائی بہن کے زندگی میں, ہماری زندگی میں بہت امپورٹنٹ. اور جب ہم پہچانتے ہیں کہ خدا ہم کس نظر سے دیکھتا ہے, جی وہ ہمیں بیٹے اور بیٹیاں کی طرح دیکھتا ہے, اور ایسا نہیں کہ غلاموں کی طرح. جی بالکل نہیں ہے, کوئی سلیوز نہیں ہے, کوئی سرونٹس نہیں ہے, بالکل صحیح بات ہے. بٹ وی آر دا چلڈرن. اس کے بیٹے اور بیٹیاں, اس کے فرزند. بالکل صحیح بات ہے. کون سے فرزند کی جس کے لیے اس نے ہم سے اتنی محبت کی بالکل کہ اس نے اپنا لوٹا بیٹا ایک لوتا بیٹا اس نے بیٹا دے دیا. بالکل. پریز گاڈ. پریز گاڈ برادر, تھینک یو. تھینک یو. دوستو, آپ نے بھی دیکھا, آپ نے سنا کہ اس پروگرام میں ہم نے سیکھا خدا پاک کی دعا کے بارے میں, جو لارڈس پریئر کہتے ہیں ہم, اور ہم کس طرح سے ہم خدا کے پاس آتے ہیں, ہم کس طرح سے خدا کو پکارتے ہیں. ہم اس کو پکارتے, اے ہمارے باپ.
وہ ہمارا باپ کس طرح سے بنا، کس کے ذریعے سے بنا؟ اور خدا پاک یسوع مسیح کے ذریعے سے بنا۔ جب خدا پاک یسوع مسیح نے ہمارے گناہوں کے لیے، آپ کے گناہوں کے لیے، میرے گناہوں کے لیے وہ صلیب پہ چڑھا، کیونکہ ہمیں معافی ملے، ہمارے جو قرض جو تھے، جو ہمارے سنس جو تھے، گناہ جو تھے، وہ خدا پاک یسوع مسیح لے گیا صلیب پر، کیونکہ پھر ہمارا رشتہ خدا باپ کے ساتھ ایک ہو جائے۔ دوستو، ہمیں اب کوئی بھی قربانی کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ سب سے بڑی قربانی خدا پاک یسوع مسیح کی تھی، وہ ہو گئی ہے، اور اس قربانی کے ذریعے سے ہم خدا باپ کے پاس آ سکتے ہیں۔ خدا پاک نے ہم سے اتنی محبت کی کہ اس نے اپنا ایک لوتا بیٹا بھیجا۔ آپ سے اتنی محبت کی کہ خدا پاک نے یسوع مسیح کو بھیجا۔ کیوں بھیجا؟ کیونکہ وہ آپ کے گناہوں کے لیے، آپ کے گناہوں کو معافی دینے کے لیے وہ صلیب پر چڑھا، میرے گناہوں کے لیے۔ دوستو، دور نہ رہیں خدا پاک سے۔ خدا باپ آپ کا اور میرا انتظار کرتا ہے۔ آپ جہاں بھی ہیں، جدھر بھی ہیں، آپ خدا کے قریب آ سکتے ہیں۔ خدا کا کلام سچا ہے، یہ بائبل سچی ہے، سچا کلام، سچا خدا ہے۔ آپ جدھر بھی ہیں اپنی زندگی میں، آپ نے کوئی بھی گناہ کیا ہے، جہاں بھی ہیں آپ خدا کے پاس آ سکتے ہیں۔ اگر آپ خدا پاک یسوع مسیح میں ایمان نہیں لائے اور آپ چاہتے ہیں کہ خدا پاک کو پکارے اور یہ رشتہ آپ کو ملے خدا پاک سے، ایک باپ اور بیٹے کی طرح، آپ بھی اس کو پکار سکتے ہیں۔ آپ خدا پاک کو پکاریں، کہیں خدا پاک یسوع مسیح کے نام میں تیری حضوری میں آتا ہوں، تو مجھے معاف کر، تو میرے گناہوں کو معاف کر، تو مجھے آج قبول کر تیرے بیٹے اور بیٹیوں کی طرح۔ یسوع مسیح کے نام میں اگر آپ خدا سے معافی مانگیں گے، وہ آپ کو معاف کرے گا، وہ آپ کے گناہوں کو خدا پاک یسوع مسیح کے لہو سے دھو دے گا، اور آپ اس کے بیٹے اور بیٹیاں بن سکیں گے۔ خدا پاک آپ کو اور آپ کے فیملی کو، آپ کے خاندان کو ہمیشہ خوشحال میں رکھے۔ آپ جدھر بھی ہیں، جہاں بھی ہیں، خدا پاک آپ کو برکت دے، آپ کے روزی میں، آپ کے دھندے میں، پانی میں، بزنس میں، جہاں بھی ہے، جدھر بھی ہے، آپ کو بلیسنگز ملے، کیونکہ آپ خدا کے فرزند ہیں، وہ آپ کا حق ہے۔ اگر ہو سکے تو ہمیں خط بھیجے، ای میل بھیجے، ہمیں بڑی خوشی ہوگی۔